9/11 کے بعد امریکہ نے اس دہشت گردی کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے لیے ملٹری کورٹس گوانتانامو بے میں قائم کی، جن تک نہ میڈیا کی رسائی تھی اور نہ کسی عدالت میں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی تھی۔ امریکہ نے تفتیش کے دوران انسانیت سود مظالم ڈھائے، بلکہ افغانستان کو بھی تاراج کیا۔ یوں امریکہ کے پاس 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف ریاست پاکستان کی کارروائیوں کے بارے میں چیخ و پکار کا کوئی جواز ہے اور نہ اس پر ریاست پاکستان کوئی دھیان دے گی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے اپنے ایک کالم میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو 9 مئی کو صرف ایک سیاسی سرگرمی یا اندرونی سیاست کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 ہی نہیں بلکہ کچھ حوالوں سے اس سے زیادہ تھا۔ 9/11 کو امریکہ کی طاقت اور یکجہتی کی دو علامتوں ٹوین ٹاورز یعنی معاشی طاقت کی علامت اور پینٹاگن یعنی عسکری طاقت کی علامت کو نشانہ بنایا گیا، لیکن 9 مئی کو پاکستان کی یکجہتی کی علامت اور دفاع کی ضامن افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہداء کی یادگاروں کی بھی بے توقیری کی گئی۔ 9/11 کو صرف امریکی افواج کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور نتیجتاً امریکی قوم اکٹھی اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، جبکہ 9 مئی کے بارے میں پاکستانی خفیہ اداروں کے مطابق اصل منصوبہ پاکستانی فوج اور قوم کو تقسیم کرنا بھی تھا۔ ادھر پی ٹی آئی کے رہنما اور ورکرز GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے اور ادھر امریکہ سے زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ کارروائی ایسے دن ہوئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک سے باہر تھے اور ان کے آنے تک ساری صورتحال DGISI جنرل ندیم انجم کی زیر قیادت چند افسران نے قابو کی۔ یہ تیاری ہوئی تھی کہ ایک بندہ سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی تقرری کے خلاف ریٹ دائر کر دے گا۔ سلیم صافی کے مطابق سانحہ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین تھا کہ امریکہ کے خلاف کارروائی میں القاعدہ کے غیر امریکی افراد استعمال ہوئے تھے، لیکن 9 مئی کو بدقسمتی سے سب کچھ پاکستان کی ایک قومی اور اس روز تک مقبول ترین پارٹی کے ذریعے کروایا گیا جسے پاکستان دشمن بیرونی طاقتوں کی شے حاصل تھی۔ ہاں، ایک بات دونوں میں مشترک تھی کہ جس طرح 9/11 جیسے سانحے کی توقع امریکی نہیں کر رہے تھے، اسی طرح سانحہ 9 مئی کا بھی پاکستانی سیکورٹی فورسز کو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا، بلکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ PTI کے بلوائی آرمی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی طرف رخ کریں گے۔ اس روز قومی احتساب بیورو جو قانونی طور پر حکومت کے ماتحت ہے نے عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جس کے لیے رینجر کو استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف PTI کی طرف سے پہلے سے منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ہر لیڈر اور ہر کارکن کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ جب بھی عمران خان گرفتار ہوں تو وہ فوراً سڑکوں پر نکلیں۔ پھر ہر صوبے میں مخصوص مرد اور خواتین ٹائیگرز کو یہ خفیہ طور پر سمجھایا گیا تھا کہ وہ جلوسوں کا رخ فلاں فلاں کور کمانڈر کے گھر GHQ اور ISI کے فلاں فلاں مراکز کی طرف موڑ دیں۔ عام کارکن اور عام لیڈروں کو اصل سازش کا علم تھا اور نہ اندازہ، بلکہ بیرونی سپورٹ اور سازش سے تو صرف چند افراد آگاہ تھے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ GHQ کے علاوہ لاہور، گجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ کے کور کمانڈرز کے گھروں اور دیگر فوجی تنصیبات کی پہلے سے نشاندہی کی گئی تھی۔ یہاں تک منصوبہ بندی ہوئی تھی کہ پہلے چند خواتین جائیں گی، پھر خواتین کا ایک بڑا دستہ جائے گا اور اس کے بعد ٹائیگرز اور کارکنوں کا بڑا ہجوم حملہ آور ہوگا۔ پشاور کے کور کمانڈر کے گھر جانے والوں کو سوری پل پر روکے رکھا گیا، جس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا۔ GHQ کے اندر انہیں گھسنے نہیں دیا گیا۔ پنڈی کے حمزہ کیمپ میں بھی انہیں اندر گھسنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن غفلت یا سازش ہوئی تو صرف لاہور میں ہوئی، اور چونکہ عسکری قیادت معاملے کی سنگینی سے واقف ہے اس لیے اگلے ہی دن لاہور کے کور کمانڈر کو فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تنہا آرمی چیف اپنے حکم سے بھی کر سکتے تھے اور آرمی ایکٹ کے تحت انہیں یہ تمام اختیار ہے، لیکن سازش اتنی گہری اور عالمی تھی کہ فیصلے کور کمانڈرز میٹنگ میں ہوئے جو شواہد سامنے رکھے گئے۔ اس کے بعد کوئی اختلاف نقطہ نظر سامنے نہیں آیا۔
इतने सख्त अल्फाज की ISPR प्रेस रिलीज भी कभी देखने को नहीं मिली, जिसमें कहा गया कि जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल में न कर सके वो इख्तिदार की हविस में मुब्तिला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया। सलीम साफी का कहना है कि PTI की क़यादत लाख चाहे इसके नताइज भुगतने से नहीं बच सकती, क्योंकि तमाम कोर कमांडर्स के मुतफ़क्का फैसले के आगे के अल्फाज यूं हैं कि जो सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं, इनकी शनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौजी और रियासती तनसीबात और इमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा, यानी सजा सिर्फ सियासी बलवाइयों को नहीं दी जाएगी बल्कि सहूलतकारों और मंसूबा साजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि जुल्फी बुखारी जैसे लोग मुल्क से भाग गए। फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार और चौधरी वजाहत जैसे जो लोग इन हमलों के मानी और नताइज को जानते हैं, इसलिए उन्होंने PTI छोड़ने में देर नहीं लगाई, जबकि जो सादा लोग इसे सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी खेल या एक रोज का सियासी हादसा समझते हैं, वो अभी तक जुड़े हुए हैं। ये मुकाबला अब दो सियासी कुव्वतों का नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और PTI के माबैन है, क्योंकि कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद वजीर आजम की जेर सदारत काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एयरफोर्स और नेवी के सरबराहान के अलावा ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद भी मौजूद थे। फिर इस तज्जिए और फैसले की तौसीक वफाकी काबीना ने भी कर दी। इसलिए इस मामले में अब ना मसालिहत हो सकती है और ना ही एक फर्द या चंद अफराद इसे रिवर्स कर सकते हैं। अब ये रियासत और PTI का बराह रास्त टकराव है। सलीम साफी बताते हैं कि खुद इमरान खान ने बतौर वजीर आजम TLP के एहतजाज के वक्त कौम से खिताब में कहा था कि खबरदार रियासत से मत टकराओ, दूसरों को नसीहत करते हुए अब वो खुद बैरूनी इशारे और शय पर रियासत से टकरा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी पार्टी और खुद उनका अंजाम क्या होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।